السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله مولانا العظیم۔ تمام حضرات شوق محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، معزز و محترم طالب علم بھائیو، یہ ایک بابرکت مبارک اجتماع ہے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں، جس کے بانی اور سرپرست پیر طریقت، متکلم اسلام، وکیل صحابہ، وکیل احناف، وکیل علماء دیوبند حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوزہم ہیں۔ یہاں مجھ جیسے بے علم و عمل کو کچھ کہنا مناسب بھی نہیں، زیب بھی نہیں دیتا کہ آپ حضرات علماء ہیں اور بڑے بڑے اکابر یہاں تشریف لا چکے، ان کے بیانات اور صلحاء بھی آئے، مشائخ آئے، ان کے روحانی فیوزات، علوم و معارف سے آپ کو مسلسل فائدہ نصیب ہوا۔ میں تو محض اس بابرکت محفل میں شمولیت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم حاضری دینا۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا، میرا بیرون ملک سفر کا بھی ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں حاضری دوں گا۔ آج باقی سب خوشیاں موجود ہیں، لیکن حضرت دامت فیوزہم آج اپنے اکابر و اسلاف کی یاد تازہ کرتے ہوئے پابند سلاسل ہیں۔ مجھے اس پر کوئی دکھ اور غم نہیں ہے، اور یہ کوئی غم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے برکات اور خیرات سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو وہ عظیم قبولیت عطا کی ہے۔ اگر میں عرض کروں کہ مسجد نبوی شریف میں جو گلدستہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اور گلدستہ بنایا تھا دین کا، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے اس پورے کے پورے گلدستے کو اپنایا اور دیوبند میں اس کو سجایا اور پوری دنیا میں اس باغ کو پھیلایا، اس کی آبیاری کی، اس کے پودے لگائے، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔
مسجد نبوی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا پھول بھی لگایا. آپ امیر المجاہدین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا جہاد کے نام سے خوفزدہ ہے اور ان کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد رحمت ہے. جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، جہاد ظلم کا نام نہیں ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا دہشت گردی کرتا ہے تو وہ مجاہد کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. حضرت علامہ نوشاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کو ایک دفعہ کسی نے شکایت کی کہ طالب علم نے چوری کی ہے، تو حضرت نے برملا فرمایا کہ طالب علم چور نہیں ہو سکتا، طالب علم نے چوری نہیں کی. اس آدمی نے بڑا اصرار کیا، حضرت ہم نے پکڑ لیا ہے، طالب علم ہے. تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ طالب علم نہیں تھا، چور طالب علم کے لبادے میں آیا. مجاہد دہشت گرد نہیں ہو سکتا، جہاد دہشت گردی کا نام نہیں، یہ الزام ہے. اور جہاد حق و صداقت کا نام ہے، جہاد برحق ہے. اور جہاد کوئی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور الٹے لٹک جائیں اور جو مرضی ہے جتنے قادیانی پیدا کر لیں اور جتنے جہاد کے دشمن پیدا کریں، یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف علم مناظرے کا مرکز نہیں، عشق کا مرکز بھی ہے. ہمیں یہی خوشی ہے کہ اس مرکز کا تعلق تمام دینی شعبوں سے. اور یہی بات آپ سے ہر تقریر میرے بزرگوں نے بہت پیاری فرمائی، مجھے بھی فائدہ ہوا اور بھی یہاں مشائخ اکابر آئے. میں آپ سے کچھ سیدھی چند باتیں عرض کروں گا. ہم دارالعلوم دیوبند ہندوستان ہم گئے تھے تو میں اس پر کچھ عرض بھی کروں گا، لیکن ایک بات فوری عرض کر دوں کہ ہمیں خیال ہوا کہ ہم دور سے دارالعلوم دیوبند کے شاگرد تو ہیں، لیکن اب دیوبند آئے ہیں تو دیوبند میں یہ حدیث پاک کی نعمت حاصل کر لیں اور دیوبند میں یہ تلمذ شاگردی ہمیں نصیب ہو جائے. تو ہم نے شیخ الحدیث صاحب سے چند ساتھیوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کل آ جانا، بخاری شریف کا درس ہوگا 10:30 بجے. خیر ہم وہاں گئے، بڑے محبت سے بٹھایا. بہت عظیم مجمع طلباء، بہت باادب. دیوبند میں آج بھی وہ برکات محسوس ہوتے ہیں. دیوبند کے آپ اس خطے میں داخل ہوں، انوارات اور تجلیات گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی محسوس ہوتے ہیں. حرمین شریفین کے بعد وہ ٹکڑا ایسا ہے جس میں نور اور برکت بہت زیادہ ہے. تو طلباء پر بھی، وہاں کے ملازمین پر بھی وہ اثرات اب تک ہیں. کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تک وہ نور اور برکت وہ اساتذہ میں، طلباء میں محسوس. ہم بیٹھے رہے 1.5 گھنٹے تک، ہم تقریباً درس حدیث میں شامل رہے. اس طلباء جس ادب سے بیٹھے وہ بہت عجیب منظر تھا. اور جس وجہ سے ابھی میں نے یہ تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار آپ علماء ہیں، جانتے ہیں کہ جب حدیث پاک کا درس ہوتا ہے تو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ. تو ایک دم ماشاء تمام طلباء، یہ منظر میں نے دیوبند ہی میں دیکھا ہے کہ ہر طالب علم ایسے شوق محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم گونج کی آواز آتی. یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے یہ منظر عجیب دیکھا. اللہ اکبر، بہت عجیب دیکھا اور بڑا ہی لطف آیا. ہمارے جتنے بھی ساتھی اس سفر میں تھے انہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، بطور خاص اس کو انہوں نے نوٹ کیا ہے. بہت عجیب منظر تھا. یہ محبت کی بات ہے. دیوبند عشق کا نام ہے، محبت کا نام ہے. تو بہرحال مسجد نبوی شریف میں جو پھول جہاد کا لگا اور آپ
صلی اللہ علیہ جزاکم اللہ. اسی طرح کہتے رہو، مجھے بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی آئے گا. اور ہمارا تو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ درود شریف اور پڑھا کریں، درود شریف بہت پڑھیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجدنا فیہ ما وجدنا، ہم نے جو پایا سو پایا. درود شریف میں کمی مت کرنا، حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرماتے تھے کہ درود شریف کا سننا، سنانا، پڑھنا، پھیلانا، اس میں فرماتے تھے قرب الہی یقینی ہے اور دونوں جہانوں کی خیریں اس میں ہیں. اور بہت اس پر حضرت کی محنت ہے. ان کی کتاب فضائل درود شریف، حضرت کے آپ جانتے ہیں علمی بہت بڑی حیثیت. آج کل کے جاہل ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علمیت دی ہے، 24 جلدوں میں الکنز المتواری، بخاری شریف کی جلدیں اٹھا کے دیکھو، اگر عقل اور علم ہے اللہ نے ان کو کتنی علمیت عطا کی. اور اوجز المسالک، موطا امام مالک کی شرح لکھی، وہ عالم عرب میں چھپی ہے، مصر، بیروت، سعودی کتب خانوں میں آپ کو ہر جگہ. اور حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ اپنی تصنیفات حرمین شریفین کے بڑے اکابر اور بزرگوں کو بھی دے دیا کرتے تھے، بھیج دیتے ہدیہ. تو حضرت کے اس شرح پر ایک مالکی مذہب کے بہت بڑے بزرگ جو حرم نبوی میں مدرس تھے اور بہت بڑی عمر کے تھے، بڑا حلقہ درس تھا، جب ان کو حضرت کی یہ کتاب مبارک ملی تو حضرت انہوں نے آگے سے شکریہ کا جو خط لکھا اس میں 2 باتیں لکھی. ایک تو فرمایا شیخ زکریا نے حنف الموطا، موطا کو حنفی بنا دیا. یہ ایک ظریفانہ عالمانہ ان کا حضرت کے شان میں یہ الفاظ مبارکہ ہیں. اور دوسری بات، آپ نے اتنی جزیات ہمارے مذہب کی آپ نے جمع کر دی ہیں کہ ہمیں اپنے کتابوں سے بے نیاز کر دیا. اب ہمیں مزید اوپر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلیل ہے حضرت کی علمیت پر. اسی طرح بخاری شریف کی شرح حضرت نے لکھی ہے. میں عامی آدمیوں کی بات نہیں کرتا، آج کل سند بھی میرے طرح پڑھ نہیں سکتے اور وہ بھی علامے بن جاتے ہیں اور بزرگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے بڑوں پر اپنی سند کو رونتے ہیں. جو اپنے اکابر پر اعتماد نہیں کرتا وہ سند کو پھاڑ دے، کیونکہ ہماری سند حدیث انہی سے ہو کے جاتی ہے. تو ان پر ہم تنقید کریں؟ ہماری علمی سندیں، حفظ کی، تجوید کی اور روحانیت کی، سلسلے کی ساری سندیں ان اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اپنی سند پر کوئی تنقید کرے تو خود سوچے وہ کیا ہے. میں بات کرتا ہوں ایک ایسی ہستی کی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے. وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، دارالعلوم حقانیہ کے مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی میرے استاد مکرم ہیں. میں نے حدیث پاک ان سے پڑھی. تو حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہم سمجھتے تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، لیکن ان کی علمیت کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب بخاری شریف کی تقریر آئی. ہم سمجھے یہ صرف صوفی نہیں، یہ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے محدث ہیں. اور شیخ الحدیث نام ہی حضرت کے ساتھ، آج آپ صرف کہیں حضرت شیخ الحدیث، اتنا آپ کہہ دیں، ہندوستان میں کہہ دیں، پاکستان میں کہہ دیں، دنیا بھر میں فوراً ذہن مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے. اور ایک عجیب لطیفے کی بات آپ کو سناؤں. مدینہ منورہ ایک دفعہ خط گیا ڈاک، کسی نے لکھا حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ، بس سعودی عرب.
اور عرب ڈاکیا وہ خط لے کر سیدھا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ حالانکہ وہاں مصر کے، شام کے بڑے محدثین رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اب بھی ہیں، وہاں کبھی نہیں ہے علماء کی، اہل علم کی، لیکن عجیب بات یہ کہ نام اوپر نہیں لکھا ہوا اور صرف حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ اتنا لکھا ہوا ہے، اور ڈاکیے نے جا کے سیدھا حضرت کو وہ خط پہنچایا، عرب ڈاکیہ نے۔ تو یہ دلیل ہے۔ پھر حضرت کا جب جنازہ اٹھا ہے، یہ بھی عجیب ہے، اپنے اکابر کو سمجھو۔ مولانا الیاس گومن کے ساتھ مجھے محبت اسی لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کا بھی بڑا ملکہ دیا ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھا، مجھ سے کئی پوچھتے تھے مولانا الیاس صاحب نہیں آئے آپ کے ساتھ، بھئی آپ کو کیا پتا، ہم نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ہم ان کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے، وقت کے مطابق بات کرتے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے اکابر اور اسلاف پر اعتماد ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں پر اعتماد رکھے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ تو ہمارے اکابر پر ان کے شاگردوں کا بے انتہا اعتماد تھا۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا جنازہ اٹھا مدینہ منورہ میں، گنبد شریف کے سائے میں ان کا مکان تھا، وہاں ہم بیٹھتے رہتے تھے۔ میں ایک دفعہ 6 مہینے مدینہ منورہ رہا، زیادہ وقت ہم وہیں رہتے تھے حضرت کی قدموں میں، حضرت کے پاس، اور بالکل یہ روضہ اقدس کے سامنے قریب ترین مکان تھا۔ اب وہ حرم کے اندر ہے، باب بلال سے داخل ہوں تو وہ مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے۔ ان کے وفات کے بعد فوراً یہ ہو، حضرت کا جب جنازہ اٹھا، اس جنازے میں موجود عالم نے مجھے خود بتایا 5 امام حرم پاک کے مسجد نبوی شریف کے جنازے کے ساتھ گئے۔ حالانکہ یہ وہاں آپ میں سے کئی حج کو، عمرے کو گئے ہوں گے، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے۔ وہاں کے امام جنازے کے ساتھ نہیں جاتے، بس جنازہ پڑھایا، لوگوں نے اٹھایا لے گئے۔ لیکن یہ جنازہ ایسا تھا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا کہ 5 امام گئے اور اخیر تک قبر پر کھڑے رہے، اخیر تک، اور جگہ بھی وہ ان کو ملی ہے جو آج کل کسی کو نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام اہل بیت پاک کے قبور مبارکہ کے درمیان ان کو جگہ عطا ہوئی، اور ان کے پیر، ہمارے دادا پیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف بھی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بہت قریب ترین اہل بیت پاک، سیدہ عائشہ امہات المومنین، بنات اطہار اور اہل بیت گرامی کے بالکل قریب جگہ ہے۔ اللہ پاک نے ان پر یہ احسان کیا، کرم کیا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی باتیں آپ کو بہت سنائیں، میں اپنے بزرگوں کی سادہ باتیں آپ کو سنا دوں۔ ہمارے استاد تھے، ناظم تھے دارالعلوم حقانیہ کے مولانا سلطان محمود صاحب، وہ بھی فاضل دیوبند، بہت نیک بزرگ انسان تھے، بہت صاحب تقوی۔ ان کا انتقال ہوا، جنازے کے بعد دارالحدیث ہم آئے، دفتر میں بیٹھے تو حضرت محمد اللہ صاحب تشریف فرما تھے اور علماء، تو حضرت نے مجھے مخاطب کیا۔ مجھے اس وجہ سے نہیں کہ میرے اندر کوئی کمال ہے یا یہ، میں اس لیے عرض کر دوں، وہ اس لیے کہ یہ بات حضرت شیخ کی تھی، وہ میرے مرشد تھے اور حضرت محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ جانتے تھے یہ ان کا مرید ہے۔ تو مجھے فرمایا کہ ابھی جنازے میں سارے علماء بیٹھے تھے، بڑے بڑے اکابر علماء، شیوخ حدیث اور مفسرین کرام، بڑا عجیب مجمع تھا۔ حضرت نے فرمایا ابھی جنازے میں مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کسی مسئلے کے، یہ کیسا ہے؟ تو اکابر کو کشف بھی ہو جایا کرتا ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، ممکن ہے حضرت کو کشف ہو گیا ہو یا بصیرت سے۔ تو حضرت نے اس کو جواب نہیں دیا، فرمایا یہ مسئلہ لکھا کس نے ہے، یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اس نے آگے سے کہا مولانا زکریا صاحب نے۔ مولانا زکریا نے لکھی ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر!
ہم سب کا دماغ ٹھکانے آیا، اپنے بڑوں پر اتنا اعتماد، بڑوں پر، بھئی انہوں نے لکھا ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو۔ کوئی آدمی کسی جائے نسخہ، یہ مجھے نسخہ لکھ کر دیا ہے، کمپاؤنڈر کو دکھائے اور کہے لکھا MBBS ڈاکٹر نے ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو ہمارے اکابر اپنے بڑوں پر اتنا اعتماد کرتے تھے۔ تو حضرت نے درود شریف کے بڑے فضائل لکھے ہیں، اور حضرت کی ان تمام کتابوں میں جو حدیث پاک پر شروع ہیں، اور حضرت کی بہت اور کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، ان سب میں زیادہ قبولیت فضائل درود شریف کو ملی ہے بارگاہ عالی میں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کتاب کو پڑھیں اور درود شریف کی عادت ڈالیں، ذکر اللہ کی عادت ڈالیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ ناز کے ساتھ فرماتے ہیں میرے بندوں میں یہ علماء مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف و خشیت ہمارے تمام اکابر، علم بھی تھا، مناظر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور مصنف بھی تھے، ہر کام کے ماہرین تھے، لیکن ان میں یہ کمال تھا کہ وہ سب ذاکر و شاغل، راتوں کو جاگنے والے، سحری کو رونے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو عطا کی۔ تو بہرحال جب آپ کا پاک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء جزاکم اللہ، مجھے خوشی ہوئی، آپ کی پہلی آواز سے مجھے خوشی ہوئی، ورنہ فضائل جانتے ہوئے، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی دولت ہے، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی درود و سلام کا، ظالموں ہم درود سلام کے بہت قائل ہیں، ہم رسومات کے نہیں قائل، بدعات کے نہیں قائل، شرک کے نہیں قائل، گستاخی کے نہیں قائل۔ ہم تو، ہمارے اکابر تو الحمدللہ ان جیسا ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں، ان جیسا عاشق لا کے دکھا دو، ہم نہیں ناراض ہوں گے۔ ہماری چیلنج ہے کہ فضائل درود شریف جیسی کتاب کوئی لا کے دے دے، میں نہیں ناراض ہوں گا، میں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کروں گا، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں گا، لا کے دکھا تو دو۔ ہمیں ہمارے اکابر نے الحمدللہ غریب نہیں رہنے دیا، ہر طرف سے ہمارے لیے وہ کارنامے ادا کر کے گئے ہیں کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، اہل سنت والجماعت دیوبندی ہیں۔ خدا کا شکر ہے، اس پر شکر کرتے ہیں۔ تو درود شریف یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 50 فائدے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 10 سلام اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ ایک سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھیجے اللہ پاک اس پر، یہ 50 فائدے۔ پھر اس سے آگے جو خوشی کی بات ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، یہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ وہ بپا کرتے ہیں جو عقائد کے خلاف کرتے ہیں، ان سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی سردی کا موسم تھا، کوئی بیچارہ گیا مسافر، تو آگے کتا اس کے پیچھے دوڑ پڑا، کتا۔ اب کتے کے لیے ڈانگ سوٹا چاہیے، یا پھر وہ نہ ہو تو پھر پتھر مارتے ہیں اٹھا کے، جان جو چھڑانی ہے۔ تو وہ کوہرا پڑا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، تو وہ پتھر کو ہاتھ ڈالا تو وہ پتھر اٹھے نا، ادھر کتا پیچھے لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں عجم مردمانن سنگرا بستہ اور سگرا کو شادان۔ عجیب لوگ ہیں، کتے کو کھلا چھوڑا، پتھروں کو باندھ دیا۔ یہ بھی عجیب تماشا ہے آج۔ جو حق کہے وہ پابند سلاسل ہو جائے، اور جو حق کے خلاف کہے اس کو کھلم چھوٹ ہے۔ لیکن کر لو، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور اس سے مولانا کی شان گھٹے گی نہیں انشاءاللہ۔ وہ اندر مراقبے خوب کریں گے، مانگتا تو نہیں ہوں، لیکن کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہمیں آرام اتنا کوئی نہیں کرنے دیتا۔ کیا بتاؤں آپ، مسلسل پروگرام، یہ دین کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اللہ دین کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کو سکیڑنا چاہتے ہیں، یہ حال ہے۔ ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، عجیب غریب، کیا بتاؤں آپ کو، مسلسل پروگرام۔
ابھی بھی صبح نیند کا موقع نہیں ملا، آیا ہوں اور پھر واپس جاؤں گا، پھر بھی پروگرام ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کئی دفعہ یہ چاہتا ہے دل کے کہ مجھے آ کے کہتے بھی ہیں، میں نے کہا لے جاؤ مجھے، ہمیں کیا لگا ہے، ہم یہاں بھی آزاد ہیں، جیل میں بھی آزاد ہیں۔ تم جیل میں مرتے ہو، ہم جیل میں مراقبے کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ہم درود شریف پڑھیں گے، ہم تصانیف لکھیں گے، مجھے کوئی غم نہیں مولانا کے اس پر۔ کبھی کبھی ایسا موقع آنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند پر آیا، حضرت مدنی پر آیا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ ہی وہیں سے اٹھا ہے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ حکمرانوں کچھ ہوش کرو۔ مولانا الیاس گومن کو دنیا چاہتی ہے الحمدللہ، ان کے چاہنے والے بہت ہیں۔ ہاں یہ فسادی نہیں ہے، انہوں نے نہیں اپیل کی کہ دھرنے دے دو، ورنہ آپ دیکھتے کتنے دھرنے ہو جاتے، لیکن ہمیں خوشی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ وہ اندر جا کے دیکھو وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ ذاکر شاغل ہیں، ذکر کریں گے، وہ قرآن شریف پڑھیں گے، وہ کتابیں تصنیف کریں گے انشاءاللہ، ان کے درجے بلند ہوں گے۔ ابھی ہمارا ایک ساتھی باول نگر سے رہا ہو کے آیا مجھے ملنے کے لیے، اس کو بھی ایسے ہی بیچارے کو عالم علماء کو ہم 4 شیڈول میں ہے اور فلاں ہے، سب پرواہ نہ کرو، میرے اوپر بھی یہ گن ڈالا ہوا ہے۔ ہم بدماش ہیں، بدماش وہ ہیں جو شرابیں پیتے ہیں، بدماش وہ ہیں جو زناکار ہیں، ہم تو اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں۔ اور اس حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا ہم نے۔ ابھی جو پنڈی میں انہوں نے یہ لیڈ لی ہے ساری، اس میں میرا حصہ ہے، لیکن ہم کس سے کیا گلہ کریں؟ ہمیں نے بغیر لالچ، بغیر طمع کے یہ اور نواز شریف کو بچانے والا بھی فضل الرحمان ملا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تم تو سونامی کے آگے گر گئے تھے۔ وہ سونامی عذاب لایا، سونامی عذاب ہے، وہ لایا، اس کا جواب کراچی میں دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اتنا عظیم مجمع تھا، اس کا عقل ٹھکانے آ گیا، اور پھر وہ جا کے تمہیں اتنا ڈرایا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ آ رہا تھا کہ سرینہ ہوٹل میں اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تو مولانا نے کہا یہ دن ہمارے آباء و اجداد نے بہت دیکھے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اسمبلی یہی اسمبلی میں آئیں گے، میں آؤں گا تم آؤ۔ پھر اسمبلی کی وہ تقریر آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جس دلیری سے تمہیں طاقت دی ہے، آج ان کے ساتھیوں کو، آج ان کے علماء کو نہ کرو۔ بے وفائی مت کرنا، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالات کا کچھ نہیں پتا۔ علماء بے وفا نہیں، علماء دہشت گرد نہیں، علماء کو اللہ نے غیرت دی ہے، وفا دی ہے، تو ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے، لیکن مولانا الیاس جیسے آدمی کو پابند سلاسل کرنا، شہباز شریف صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا۔ شہباز شریف آپ جانتے ہو، اپنے راجہ ظفر الحق سے پوچھو، اپنے ایم این اے ملک ابرار سے پوچھو، اپنے ایم پی اے افتخار ملک سے پوچھو، اور اپنے سینیٹر تنویر سے پوچھو، ان سے جا کے پوچھو میرے بارے میں کہ ہم نے 4-5 سال آپ کا ساتھ دیا ہے، ایک پیسہ تم سے ذات تو ذات مدرسے اور مسجد کے لیے بھی نہیں لیا، تو اب ہمارے ساتھیوں کو اس طرح اندر لے جا رہے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ہاں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہاں، اس علماء کبھی مت گھبرا، ظلم مت کرو، دہشت گردی مت کرو، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا ہے، دیوبند کے بزرگ نے، اور مشرقی اب چلا گیا بیچارہ ملک ہم سے، وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ اس ملک کو الحمدللہ ہمارے اکابر نے بنایا بھی ہے، اور اس کے لیے انگریز کو جو شکست دی اور یہ رستے ہموار ہوئے وہ بھی دیوبند کا ہے۔ اس لیے ملک کی کمزوری کو مت سوچنا، اس ملک میں آپ نوجوان ہو، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ غصے میں آ کے ہمارے ساتھ یہ کرنے دو ظلم، ان کو
کرنے دو زیادتی، آپ حق سے مت ہٹو۔ اس ملک میں الحمدللہ تبلیغ کا مرکز ہے، اس ملک میں الحمدللہ جہاد کے جذبات ہیں، اس ملک میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہاں پر خانقاہیں ہیں، اس ملک میں اتنے مدارس اور دیوبند کے مدارس سب سے زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ملک کی کمزوری کا نہ، ملک کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، دہشت گردیوں سے بچانا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی اساس ہے یہ ملک، اللہ اسے قائم رکھ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط میرے پاس محفوظ ہے، انہوں نے بیت اللہ شریف کے سائے میں لکھا ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی مجاہد ملت کو لکھا ہے۔ میں نے الحمدللہ 14 سال مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اٹھائے ہیں، بلکہ جوتے کھائے ہیں۔ وہ جلالی تھے، اچھی طرح رگڑا دیتے تھے، کبھی بھی وہ بزرگوں کے بات پہ ناراض مت ہونا، جب چاہتے خوب ڈانٹتے تھے، شفقت بھی اتنی کرتے تھے، نرینہ اولاد ان کی نہیں تھی، جب گھر والے کہتے تو فرماتے میرا بیٹا عزیز الرحمن ہے اور ایک ٹیکسلے میں مسعود الرحمن ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ حضرت کو خط لکھا حضرت لاہوری نے، حضرت لاہوری ان پر بہت عاشق تھے۔ حضرت لاہوری کو جب امیر بنایا گیا، پہلی دفعہ جمعیت علماء اسلام کی، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہو، اس کی بنیادیں اولیاء نے رکھی ہیں، یہ یاد رکھنا، جس کی بنیاد اولیاء اللہ نے رکھی ہو وہ جماعت حق پر ہے۔ ہاں کمیاں بیشیاں ہوں گی، کبھی کوئی پتہ سوکھ جائے گا، کبھی کوئی ٹہنی، کبھی اس طرح ہو جائے گا، لیکن یہ اہل حق کی جماعت ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ حضرت لاہوری نے فرمایا جب امیر بنا رہے تھے ان کو، سب علماء نے کہا ہمارے امیر حضرت لاہوری ہوں گے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا اس شرط پر کہ مولانا غلام غوث میرے ناظم اعلیٰ ہوں گے، ناظم عمومی۔ حضرت ہزاروی نے انکار فرمایا پھر میں امارت بھی نہیں لیتا، زبردستی حضرت کو ناظم بنایا گیا۔ تو حضرت لاہوری کو ان سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، ان کو خط لکھا، وہ بھی آپ کو بات آ گئی تو یاد دلا دوں۔ فرمایا میں اس وقت جمعہ کا دن ہے، بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھا آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ ایک بات یہ لکھی، بہت ساری باتیں ہیں، ایک لکھی کہ ہماری سیاست اقتدار کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہماری جیت ہار اللہ کی رضا، جیسے ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے ہم پھر عالم ہیں، اگر اللہ ناراض نہ ہوئے اپنا شو میلہ کیا تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، صحابہ کرام کا یہ کمال تھا، اللہ فرماتے یریدون وجہہ، ہر حال میں مجھے دیکھتے ہیں، میری رضا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہمارا کمال ہی یہ ہے اکابر کی طرح کہ ان کے اقتداء میں ہم اللہ کو راضی کریں۔ تو فرمایا ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے جمعیت کا، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، جیتے ہاریں ہم اللہ کو خوش کر دیں۔ ایک یہ، اور اخیر میں ایک دعائیہ کلمات لکھے ہیں، اس پر خط کو ختم کیا۔ فرمایا یا اللہ میرے پاکستان کو قیامت تک قائم رکھنا۔ یہ حضرت لاہوری کی دعا ہے، لاہوری ہمارے، اس لیے پاکستان سے بھی ہم کو پیار کرنا ہے اور اس میں اسلام کو لانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، وہ جدا بات ہے، لیکن پاکستان ہمارے لیے یقیناً اس وقت اسلام کا قلعہ اور رحمت۔ ہاں ہمارے اوپر اقتدار میں ابھی وہ پرویز رشید، اس نے اس قسم کی باتیں کی، غلط باتیں کی، ہم نے اس کی برملا تردید، ان کے بڑوں کو کہا جی یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، اور موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کتاب بچوں کو دی جا رہی، حالانکہ ہمارے کسی مدرسے میں یہ کتاب نصاب میں نہیں ہے، بانٹی نہیں جا رہی۔ کتاب ٹھیک ہے، کتاب تبلیغی جماعت کے خواجہ محمد اسلام نے لکھی ہے، تاجر ہے، انگریزی پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، صحبت کی برکت ملی، اس نے کتاب میں اچھی باتیں ہیں، قرآنی آیات، احادیث شریفہ اور اللہ کے محبوبوں کے واقعات اور اللہ کے دشمنوں کے واقعات، جنت دوزخ، اس کا مذاق اڑا کے خود بھی ہنسا ہے، دوسروں کو بھی ہنسا ہے۔ ہائے افسوس تو مرے گا نہیں، خدا کو جان نہیں دے گا، ایک دن موت آئے گی تو اس سے اللہ پوچھیں گے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم وہ بانٹ رہے ہیں، نہ، وہ کتب خانوں پر ہیں، لوگ لیتے ہیں پڑھتے ہیں، اور پھر یہ جہالت کی وہ ہیں فیکٹریاں ہیں،
کیا لفظ ہے؟ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، جہالت کی. یہ جہالت کی یونیورسٹیاں نہیں ہیں. یہاں پر نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی نور ہے، برکت ہے، پھر ناظرہ قرآن ہے، پھر ترجمہ قرآن ہے، حفظ قرآن ہے، معارف. آ کے دیکھ تو صحیح. یہاں نہیں، یہ غلط بیانی کی ہے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے. حکومت کو بھی معذرت کرنی چاہیے. جیل میں تو اس کو ہونا چاہیے تھا کہ مولانا الیاس گمن کو بھیج دیا. تو خیر میرے محترم بزرگوں، ایک تو درود شریف کی بات عرض کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھول جہاد کا اور فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. یہ فرمایا. اب کوئی الٹا لٹکے جائے، حضور کا فرمان کو رب نہیں تبدیل کریں گے، حضور کی بول کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، اور ایسا ہوتا رہے گا. خدا کا شکر ہے پاکستان کے ہمارے فوجی یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ قائم اور دائم رکھے. ہاں فساد، شر اور دہشت گردی، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی، کبھی نہیں دی. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک پھول جہاد کا تھا مسجد نبوی شریف میں، جو قیامت تک یہ تر و تازہ یہ پھول رہے گا. ایک اس کے اندر دعوت و تبلیغ کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تبلیغ فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھیجتے تھے. خدا کا شکر ہے یہ پھول بھی اس گلدستے کا ہے. اس میں اس پھول کے اندر تعلیم کا تھا، صفحہ شریفہ، اور یہ جو آج مرکز میں ہے الحمدللہ، یہ بھی قیامت تک مدارس چمکتے رہیں گے. اور یہ پھول بھی اس میں تھا. اسی طرح اسی گلدستے میں خانقاہ کا ایک پھول بھی تھا جو مولانا کا شجرہ لکھا ہے. یہ بھی اس میں بھی آگے کوشش کرو. آپ فاضل ہو گئے، لیکن ہمارے اکابر باقاعدہ جب کوئی فارغ ہوتا اس کو مشائخ کے پاس بھیجتے تھے، جاؤ رائے پور شریف جاؤ سہارنپور جاؤ فلاں دین پور شریف جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور اپنی اصلاح کراؤ تاکہ نور آئے. تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ اللہ بہت برکت عطا فرمائیں گے. تو یہ خانقاہی سلسلہ بھی، یہ بھی اس گلدستے نبوی کا پھول ہے. مسجد نبی شریف میں حلقات ذکر ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک حلقہ ذاکرین کا، ایک علماء کا. ذاکرین کے پاس تشریف لے گئے، بہت اچھا کام ہے، تائید فرمائی، خوشی کا اظہار فرمایا. ادھر علماء کے پاس آئے، خوش ہوئے اور وہاں بیٹھ گئے. فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. لیکن ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، علم بھی اور اس کے ساتھ ذکر بھی. یہ الحمدللہ تو دونوں حلقوں پر خوش ہوئے. ایک مرتبہ تشریف لائے، حدیث پاک میں ہے، ہمارے اکابر نے حدیث لکھی ہیں فضائل ذکر میں، تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے، ذکر کر رہے، معلوم ہوا جہر ذکر کر رہے تھے. خاموش ہو تو خاموش، کون کہتا ہے کہ وہ چپ ہو گیا؟ جو پہلے سے ہی چپ ہے. تو ذکر کر رہے تھے، خاموش ہو گئے. پوچھا کیا کر رہے تھے تم؟ جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے. فرمایا میں نے بدگمانی کی وجہ سے نہیں، میں نے دیکھا تم پر خدا کی رحمت سکینہ نازل ہو رہا. تو یہ بھی ہمارا ورثہ ہے مسجد نبوی شریف کا. یہ بھی اس خدمت کا جذبہ، کہیں سیلاب، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو، اس کے لیے بھی میدان میں رہو. یہ بھی مسجد نبوی شریف کے گلدستے کا پھول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھیوں کو، بھوکوں کو کھلاتے تھے، مدد کرتے تھے. آپ کے پاک صحابہ نے بھی یہ مشن اپنایا. تو یہ گلدستے کے پھول ہیں وہاں کے. اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کو یہ سعادت ملی کہ یہ سارا گلدستہ وہاں سجایا. وہاں جہاد بھی ہوا انگریزوں کے ساتھ، شاملی کا میدان بھی ہوا، بالا کوٹ کا بھی ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ میں علماء دیوبند نے انگریز کو شکست دی الحمدللہ. یہ وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جہاد کی نسبت سے بھی دیوبند کا پرچم بلند ہے الحمدللہ. افغانستان میں بھی روس کو شکست ہوئی، اب امریکہ کو، اس کے پیچھے دیوبند ہے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ
باطل کے خلاف کوئی سر اٹھائے، کوئی صحابہ کے خلاف، اہل بیت پاک کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، اور کوئی ختم نبوت کے خلاف، تو دیوبند کا مجاہد سینہ سپر ہے اپنے آباء و اجداد کی طرح الحمدللہ۔ ملک کے خلاف سینہ سپر ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں، دیوبند نے علم کا شمع روشن کیا، مسجد نبوی شریف کا وہ پھول ایسا روشن کیا، آج پوری کائنات میں، پاکستان میں بھی اس وقت تقریباً 25 لاکھ طلبہ دیوبند کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، جن کو خوراک سب کچھ یہ نہیں دیکھتے، یہ قوم کے بچے ہیں اور ہر طبقے کے اس میں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی ادارہ، کوئی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، کر کے دکھا دے۔ کوئی ایک سکول بتا دیں جس میں غریب کو روٹی، کپڑا اور یونیفارم اور یہ چیزیں، کتابیں مل رہی ہوں۔ یہ الحمدللہ ہمارے مدارس ہیں، اور اس سال 70,000 بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ بنا کے دے دیے قوم کو۔ مفتیوں کی کمی نہیں، خطبہ کی کمی نہیں، آپ کو خود کفیل بنایا۔ آج الحمدللہ دیوبند کے پڑھے ہوئے مکہ مکرمہ مسجد نبوی شریف میں بھی درسیں دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ امام حرم آئے، امام کعبہ، انہوں نے کہا اور فخریہ انداز میں کہا کہ پاکستان کے علماء ہمارے استاد ہیں، یہاں کے قاریوں نے پڑھایا ان کو، کئی حرم کے اماموں کو پڑھایا الحمدللہ۔ اور پھر یہ اعزاز بھی دیوبند کو ملا کہ جب نماز کا مغرب کا وقت آیا تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام کعبہ ہو اور پاکستان کے ملا فضل الرحمن ہو اور اس کو آگے کر دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ الحمدللہ یہ عظمتیں ہیں۔ پھر سعودی عرب نے اپنا اعلیٰ اعزاز وہ پاکستان کو دیا، کس بات پر کہ الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ نے الحمدللہ گزشتہ سال 63,560 کتنے بچے حافظ۔ جدہ میں جب یہ بات کی، سعودی عرب کے ممتاز علماء اور ان کے زعماء بھی تھے، سرکاری حضرات بھی تھے وہاں، مولانا حنیف جلندری صاحب، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ سرکاری طور سے آپ سعودی عرب میں کتنے حافظ آپ کے بنتے ہیں، کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا 5,000۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال ہمارے تقریباً 63,560 اتنی تعداد بنی ہے۔ وہ حیران رہ گئے۔ تحقیق ہوئی تو پھر اعلیٰ ایوارڈ سعودی عرب کا وہ گزشتہ رمضان میں عالم عرب کے ممتاز فضلاء، قراء، علماء اور حکماء اور شافعات کا بیٹا بھی موجود، ان کے وزراء بھی موجود، اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کو یہ اعزاز ملا، وفاق المدارس کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے وہ شاہی ایوارڈ دیا۔ آپ میں سے جو حضرات وفاق کے ادارے میں گئے وہاں وہ لگا ہوا ہے، یہ اس کی تصویر بھی ہے، یہ تصویر ہے باقاعدہ جو شاہی ایوارڈ اعلیٰ اعزاز سعودی حکومت کا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، اور یہ پریشان مت ہونا، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی، ہاں ہم محتاط رہیں، کوئی کام ایسا نہ کریں جو ملک و ملت میں ہماری بدنامی کا۔ افغانستان کے طالبان نے بڑے ظلم سے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تصور نہیں، لیکن آج تک ملا عمر نے کسی کو ظلم کی اجازت نہیں دی۔ عدل اور انصاف، یہی وجہ ہے کہ ملا عمر پر کوئی داغ نہیں سوائے سجدے کے داغ کے، سجدے کا داغ ہے۔ یہ ہمارے ایک پاکستانی صحافی نے لکھا تھا، جب ملا عمر کے اس گھر پر قبضہ کیا گوروں نے تو وہاں سے کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس سے ان کی بدنامی ہو۔ علماء کو ایسے ہی رہنا چاہیے، علماء جہاں جائیں اتنے پاک شفاف رہیں کہ دشمن بھی۔ تو صحافی نے لکھا تھا کہ ملا عمر پر کوئی داغ نہیں نکلا، حالانکہ وہ بے تاج بادشاہ تھا، سیاہ سفید کا مالک تھا، لیکن ایک سجدے کا داغ مل گیا بس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس طرح، تو ہمیں بھی ظلم سے بھی بچنا ہے، ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ کوئی ہمیں یہ کہے
یا کوئی سرکاری آدمی مولوی صاحب یہ کام آپ کے لیے جائز تھا اور ہمارا سر جھک جائے، نہ، ہم ایسے کام کریں کہ ان کے منہ پر کہیں میں نے یہ کام سچ اور حق کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ تو میرے پیارو، دیوبند نے یہ سارے گلدستے سجائے، تو آپ حضرات کو بھی چاہیے اپنے اکابر سے وابستہ رہو۔ مولانا کو اللہ نے یہ خوبی دی اور بات بھی مانتے ہیں۔ میں بعض دفعہ بےادبی گستاخی بھی کر جاتا ہوں، تنہائی میں کوئی بات کہنی ہو میں کہہ دیتا ہوں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہہ دیتا ہوں، اور ہوں میں سارے دینی کاموں کا خادم۔ اہل حق کے جتنے کام ہیں میں ان کا خادم اور غلام اپنے کو سمجھتا ہوں۔ میرے حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ قیامت میں المرء مع من احبا، قیامت میں آدمی ان کے ساتھ ہوگا جو جن سے پیار کرتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے سارے دینی کام ہم نہیں کر سکتے، کمزور ہو گئے، جس کام سے دلچسپی ہے، حق کام، سچ کام، دین کا، اس میں کھپ جاؤ اور باقی کاموں سے پیار کرو، قیامت میں سب کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اس لیے میں الحمدللہ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی عہدے، بغیر کسی طمع کے جہاں دیکھتا ہوں حق ہے ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ مولانا بھی مجھے اس لیے اچھے لگ رہے ہیں، الحمدللہ اہل حق کے نمائندہ ہیں ہر جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتیں دیں، اللہ مزید قبولیت عطا کرے۔ اور آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے، آپ فضلاء ہو، جاؤ اب کسی اللہ والے سے ضرور جوڑ بیٹھاؤ، مولانا سے ہی بیعت ہو جاؤ، آپ کے استاد بھی ہیں، یا جہاں بھی ہو کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو، کسی اللہ والے کے پاس چلہ گزار لو اور اپنے آپ کو سپرد کر دو، آپ کے کاموں میں برکت آ جائے گی۔ دیکھیں میں نے ہندوستان میں دیکھا، مختصر عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی دور جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ ہندوستان کے سفر میں ہم دہلی گئے، سارے اکابر تھے، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، ہمارے استاد مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب اللہ ان کو صحت عافیت دے وہ بھی تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت فیض، اور بڑے بڑے اکابر تھے، ہم خادم بھی ساتھ تھے۔ تو دہلی جب ہم گئے، دہلی دفتر جمعیت دعوت تھی مولانا ارشد مدنی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ صاحبزادے دامت برکاتہم، تو دہلی میں ہم گئے تو پہلا کام یہ ہوا کہ ہم تعزیت کو گئے نظام الدین مرکز، کیونکہ مولانا زبیر الحسن صاحب ہمارے حضرت کے نواسے، تبلیغ کے بڑے، ان کا تازہ انتقال ہوا تھا، سب نے کہا پہلے وہاں تعزیت کو جاتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا یہ تبلیغی مرکز بہت بڑا ہوگا، بڑے چھوٹے کی بات مت سوچنا، یہ نہیں کہ پہلے بہت بڑا محل بنائیں گے پھر دین کا، یہ بھی سوچ ختم کرو، اس پر آپ کو، آپ اہل علم ہو، وہ بات جو آنکھوں سے دیکھی وہ بتاتا ہوں۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہ ہمارے راولپنڈی مرکز سے بھی چھوٹی جگہ ہے بہت، اور جو بنگلہ مسجد جس میں پتلا دبلے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کام شروع کیا، وہ مسجد 3 صفوں کی ہے، ابھی بھی چھت میں کچھ اضافہ قبلے جانب کو ادھر ادھر ہوا، لیکن وہ نشان موجود ہے، اب بھی اصلی مسجد وہ 3 صفوں کی ہے۔ 3 صفوں کی کتنی بڑی مسجد ہوگی، بھوک پیاس کھانے کو کچھ نہیں، حکومتوں کا نہ حکومتوں کا کوئی تعاون، حکومتوں کا نہیں، کوئی مالداروں کا نہیں، وہاں سے انہوں نے بس ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر للہیت۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہمارا دین اخلاص کا محتاج ہے، مادے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ میرے پاس مادیت ہو، نہ، میرے پاس اخلاص ہو۔ یہی مجھ سے پہلے بزرگوں نے اسی پر زور دیا، اور اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو۔ اللہ ہم ان اکابر کے نام لیوائیں، آپ نے ان کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اوپر صحابہ کرام ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اللہ میں کسی قابل نہیں ہوں، مجھے وہ صفات عطا کر دے قبولیت کی، مجھے بھی ویسے ہی اسی طرح لگا دے۔ یہ مانگتے رہو، اللہ بہت کریم ہے۔ تو وہ پتلے دبلی ہستی، بے ملک و بے مال، بے قوت، وہاں بیٹھ کے کام شروع کیا۔ آج دنیا جہان میں کوئی جگہ خالی ہے؟ اس کو بیان کرنا ہی فضول ہے۔ آج پورے جہان میں تبلیغ کا کام، یہ گلشن
یہ اس بندے اور ان 2-3 مخلصین کی دعائیں، رونا دھونا تھا، اللہ نے باغ و بہار لگا دیا۔ دارالعلوم دیوبند میں ہم نے دیکھا وہ چتھا مسجد، وہ 4 صفوں کی مسجد ہے، اب بھی وہ موجود ہے، 2 صفوں کا برآمدہ ہے۔ وہیں انار کے پودے کے نیچے، درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، مادیت نہیں ہے، کام شروع کیا۔ آج دیوبند کا چمکتا ہوا سورج پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ اخلاص للہیت ہے۔ آپ بھی اپنے ہاں جاؤ اسی اخلاص کے ساتھ، اور اپنے بڑوں پر اعتماد۔ میں نے دیکھا ہمارے کئی جماعتیں ہیں اہل حق کی، اور کئی نوجوان ان سے باغی ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بزرگ ٹھیک نہیں ہے، یہ مت کہنا۔ جس کو بزرگ مان لیا، جو استاد بن گیا، جو بڑے ہیں، ان کے ماتحتی میں رہو گے، آپ کی ترقی ہوگی، آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ تو یہ بہت کچھ دیکھا۔ گنگو شریف گئے، حضرت گنگوئی کے مزار اقدس پہ، نانوتا گئے، رائے پور شریف حضرت رائے پوری کے، جہاں رائے پور حضرت مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے، رائے پور کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ آج ذکر کی مخالفت ہو رہی ہے دیوبندی ہو کر۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، دارالعلوم جیسے دارالحدیث میں درود شریف کی یہ کیفیت دیکھی۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد چتھا میں ہم صبح کی نماز پڑھتے تھے، مہمان خانے کے سامنے، فجر کے بعد نماز ہو جاتی، بڑی حسین تلاوت کرتے تھے نماز پڑھانے والے، کوئی طالب علم ہی ہوں گے۔ خیر، اس کے بعد دعا ہو گئی، اور اس کے بعد ذکر جہر کی 12 تسبیح چشتیہ، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب خود شریک ہوتے تھے۔ 12 مہینے یہ منظر ہوتا ہے۔ دیوبند ان تمام حسنات کا مرکز، ذکر کا بھی۔ اور گنگو شریف ہمارے حضرت بھی بیان فرماتے تھے اور لکھا بھی ہے، اور حضرت گنگوئی کے سوانحات میں لکھا ہے کہ گنگو شریف میں حضرت کی خانقاہ تھی، وہی مدرسہ تھا، وہاں تو حدیث شریف پڑھاتے تھے، وہی ذکر اللہ، بیچ میں تالاب، اس طرف مسجد تھی، اور سحری کو مسجد میں ذاکرین تہجد پڑھ کے ذکر جہر کرتے تھے۔ ادھر خانقاہ میں بیچ میں دھوبی آتے تھے، تالاب میں مسلمان بھی ہندو بھی، اتنا ذکر اللہ کا ہوتا تھا، اللہ اکبر، کہ وہ دھوبی جو سی کرتے ہیں اپنے کو جگانے کے لیے کپڑا مارتے ہوئے، وہ الا اللہ الا اللہ 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 کی آوازیں لگاتے تھے۔ یہ اس کا اثر ماحول کا پڑا۔ وقت نہیں، میں بہت لے لیا، اکابر کا تذکرہ آئے تو پھر سینہ گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کا نقش پا نصیب فرمائے۔ تو درود شریف پڑھا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارا پر فضل ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار لے جائے، روزہ اقدس پہ حاضر ہوں تو درود و سلام خود سنتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اب یقین کریں، یہ مزے لذت ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ یہاں وہ مزہ نہیں ہوتا جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کرنٹ لگ جاتا ہے، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سب کے ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں آمنا سامنا ہوتا ہے، آقا پاک کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ اور بعض ہمارے ایسے بھی لاڈلے گزرے ہیں شیخ الاسلام حضرت مدنی کی طرح، جن کو جاگتے بھی زیارت۔ کسی طالب علم نے اشکال کیا، آپ ریاض الجنہ میں حدیث پڑھا رہے تھے، اور 2-3 دن حیات پاک پر گفتگو ہوتی رہی، تو اخیر اس طالب علم نے کہا، وہ عالم تھا، کہ جی مجھے دلائل کی دنیا میں قائل ہو گیا ہوں، شرح صدر نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ بند کرو، سب نے آنکھیں بند کی، سب کو زیارت ہو گئی۔ اور روزے شریف پہ حاضر ہو کے جب حضرت مدنی نے گھنٹوں کھڑے ہوتے تھے، گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اتنا ان کو لطف آتا تھا، تو جب ایک بار سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سامنے وہاں روزہ اقدس پہ، تو جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے میرا تجھ پر سلام۔ یہ ہمارے کعبے ہیں، اور وہاں اللہ یہ نعمت عطا کریں گے، یہاں سے جو پڑھو گے فرشتے پہنچاتے ہیں، فوراً پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا تم جیسے بڑوں کو تحفے دیتے ہو، تمہارا تحفہ بن کے میرے پاس درود شریف آتا ہے،
اور تمہارے والد کا نام لے کر، سبحان اللہ، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. اور پھر فرمایا میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہوں. اور طلبہ، علماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں لینی ہیں تو درود شریف کی کثرت کرو اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، رمضان کماؤ اور علم بھی پھیلاؤ، حق کا ساتھ دو، حق پہ جمے اور ڈٹے رہو. یہ تھوڑا بہت ہوتا رہے گا. ایک بزرگ فوت ہو گئے، بڑے اللہ والے، انہوں نے ابتلا پر ایک واقعہ سنایا. ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو پڑے ہوئے اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے تھے. کہتے میں نے ایک چڑیا کا قصہ سنایا، ہوا آئی اور ایک چڑیا کو دوسرے رخ پر لے گئی تو چڑیا نے کہا میرا گھر ادھر بھی ہے. تو اس لیے اگر کوئی جیل میں جائے، کہیں بھی جائے، اہل حق ہو، اس کو اللہ ترقی عطا فرماتے ہیں. اللہ مولانا کو باعزت و بابرکت رہائی عطا کرے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اچھا ٹھیک ہے. ان چک دیں گے نا، ان اتار لیں.